گردو غبار۔ آج میں شہدائے اسلام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بدر حنین کی مارکہ آرائی، کربلا کی عظیم شہادتیں، یا پھر پاکستان میں 6 ستمبر 1965 کا ایک تابناک دن ہو جب یاد حوادث سے ہماری تاریخ کا ورق الٹا اور اپنے خامہ خنجر کو خون عدو میں ڈبو کر ہم اپنی قومی تاریخ کا ایک زرعی باب لکھنے کے قابل ہوئے۔ یہ باب جن 17 دنوں میں لکھا گیا وہ اہل پاکستان کے گزشتہ 17 سالوں پر بھاری تھا۔ جب بزدل بھارتی سینا نے رات کے وقت چھپ کر چوروں کی طرح پاکستان پر حملہ کیا، ان کا خیال تھا کہ ہم کل صبح کا ناشتہ جن کھانا لاہور کریں گے، لیکن فوج کے جوانوں نے بھارتیوں کے دانت کھٹے کر کے 500 ٹینکوں کے پرچھٹے اڑا کر بھارتی فوجیوں کی ہڈیاں توڑ کر لال بہادر شاستری کی پلیٹ میں ڈال دی۔ پاک فوج کے جوانوں نے شہیدوں کی زمین ہے یہ جسے پاکستان کہتے ہیں، شہیدوں کی زمین ہے یہ جسے پاکستان کہتے ہیں۔ یہ بنجر ہو بھی جائے تو کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی۔ علی بڑھنے اے بھارت، کیا تو بھول گیا، کیا تو بھول گیا اے معلوم کو کہ کس نے صرف 50 سیکنڈ میں تیرے 5 طیاروں کو زمین پہ پٹک کر خار میں ملا دیا۔ میجر عزیز بھٹی اس فولادی دیوار کا نام ہے جس سے ٹکرا کر دشمن پاش ہو گیا۔ علی وقار کیمپ کرنا ہمارے قبضے میں آ گیا۔ لاہور سیکٹر پر دشمن کو منہ کی کھانی پڑی۔ جوندہ میں بھارت نے اپنا پورا زور لگا دیا، لیکن شرمندگی، تباہی اور بربادی زندگی بھر کے لیے اس کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا بن گئی۔ علی وقار لال بہادر شاستری ضابطی کونسل کا دروازہ کھٹکھٹا کر جنگ بندی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ہندو پنیا کی ساری عقل کھاد میں مل گئی۔ علی وقار ملکی حالات چاہے جیسے بھی ہو، ملکی حالات چاہے جیسے بھی ہو، لیکن جب تک دشمن سرزمین پاک کو میلی آنکھ سے دیکھے گا تب تب نعرہ تکبیر ہنسو گونج اٹھے گا۔ پاکستان کا بچہ بچہ میجر عزیز بھٹی ہوگا، پاکستان کا ہر نوجوان ایم عالم ہوگا اور ہر پاکستانی جنرل رحیم شریف ہوگا۔ ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہم کٹ تو سکتے ہیں، لیکن ہمیں جھکانا ممکن نہیں۔ اور آخر میں اپنے دشمنوں سے کہوں کہ ہم غلامی کی راہوں کو توڑ دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں۔ نہ دیکھنا میرے وطن کو میلی آنکھ سے، نہ دیکھنا میرے وطن کو میلی آنکھ سے، ورنہ زمانہ گواہ ہے ہم ایسی آنکھیں